اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا خوبصورت واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و حمایت کا غیبی سامان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے ایک معزز شخص تھے۔ وہ بہت بارو پرجلال اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بڑی خواہش اور آرزو تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ اس کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لا چکی تھیں، اور ان کے بعد ان کے شوہر سعید بن زید بھی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، لیکن دونوں نے اپنے قبول اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و دبدبہ نیز اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی سخت گیری کی وجہ سے اب تک ظاہر نہیں کیا تھا۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ تلوار لٹکائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی تلاش میں نکلے۔ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہ سب حضرات اس وقت صفا کے قریب کسی مکان میں جمع ہیں۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے، جو انہی کے قبیلہ بنی عدد سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، جس نے بے دینی اختیار کی، قریش کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، ان کو جاہل و بیوقوف قرار دیا، ان کے دین کو عیب لگایا، معبودوں کو گالیاں دیں، آج ان کا قصہ ہی تمام کر دینا ہے۔ نعیم نے کہا، عمر تم کس دھوکے میں پڑے ہو؟ اپنے گھر والوں کی خبر لو اور پہلے ان کو ٹھیک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے گھر میں کون؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید، تمہاری بہن فاطمہ، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر چکے ہیں، پہلے ان کو دیکھ لو۔ حضرت عمر الٹے پاؤں اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے۔ اس وقت ان کے پاس خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور وہ ان کو یہ سورت پڑھا رہے تھے۔ جب ان کو حضرت عمر کی آہٹ محسوس ہوئی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندرونی کمرے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے یہ صحیفہ جلدی سے ران کے نیچے دبا لیا، لیکن حضرت عمر نے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت و قرات سن لی تھی۔ جب اندر داخل ہوئے تو پوچھا کہ یہ کیا خسر پھسر ہو رہی تھی؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے کچھ سن لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں سنا ہے، اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ پھر وہ اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے دوڑے۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بچانے کے لیے لپکی تو انہوں نے ان کی بھی خبر لی اور زخمی کر دیا۔ جب یہ سب کچھ کر چکے تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا کہ ہاں بے شک ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب تم ہمارا جو چاہے کر لو۔ جب عمر نے اپنی بہن کے جسم پر خون کے دھبے دیکھے تو ان کا جوش ٹھنڈا ہوا اور ان کو اپنے اس فعل پر ندامت سی ہوئی، اور کہنے لگے، مجھے وہ صحیفہ دو جو ابھی میں نے پڑھتے ہوئے تم دونوں کو سنا تھا، میں دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے لکھے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی بہن بولی کہ ہمیں ڈر ہے کہ معلوم نہیں تم ان کے ساتھ کیا کرو۔ انہوں نے کہا، تم ڈرو نہیں، اطمینان رکھو۔ انہوں نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر ان کو اس کا یقین دلایا۔
جب انہوں نے ایسی باتیں کہی تو ان کی بہن کو یہ لالچ ہوئی کہ شاید عمر اسلام لے آئیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بھائی جان، آپ شرک کی وجہ سے نجس و ناپاک ہیں اور اس صحیفے کو صرف پاک آدمی چھو سکتا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، جا کر غسل کیا، تب ان کی بہن نے یہ صحیفہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ تھی۔ تھوڑا ہی سا پڑھا تھا کہ حضرت عمر بول اٹھے، کیا پاکیزہ اور لائق احترام کلام ہے۔ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اپنے حجرہ سے نکل کر سامنے آ گئے اور کہنے لگے، اے عمر، خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعوت سے آپ کو ضرور سرفراز کرے گا، اس لیے کہ میں نے کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا تھا، اے اللہ، اسلام کی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے مدد فرما۔ اے عمر، اب تم کو کچھ اللہ کا خوف اور شرم و لحاظ آنا چاہیے۔ اس وقت عمر نے کہا، خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ صفا کے پاس ایک گھر میں ہیں، آپ کے ساتھ اور کئی ہمراہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار حمائل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے اور دروازے پر دستک دی۔ جب انہوں نے ان کی آواز سنی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اور پہلے دروازہ کے دراز سے جھانک کر اطمینان کرنا چاہا۔ دیکھا کہ وہ تلوار لگا کر آئے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن خطاب ہیں اور تلوار لگا کر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آنے دو، اگر وہ نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حجرہ میں ان سے ملے اور ان کا دامن یا گریبان مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، ابن خطاب، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ خدا کی قسم مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ خاتمہ سے پہلے تمہیں کوئی سخت آفت یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور تعلیم ان کے ذریعے بھیجی ہے اس کو قبول کرنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس تکبیر سے اس گھر میں جتنے صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے سب سمجھ گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی اور عزت نفس کا احساس پیدا ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کفار قریش پر اس واقعے کا کتنا سخت رد عمل ہوگا اور مکہ کی زندگی میں اس کا کیا اثر محسوس کیا جائے گا، اور ان کا یہ خیال کچھ خوش فہمی پر مبنی نہ تھا، اس لیے کہ مشرکین پر کسی شخص کا اسلام لانا اتنا شاک نہیں گزرا تھا اور اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو دی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان ہونے کا کھل کر اعلان کیا۔ یہ بات قریش میں فوراً پھیل گئی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری طرح مقابلے پر آ گئے اور آخرکار مخالفین اور دشمنان اسلام شکست و نامراد ہو کر اور ہمت ہار کر بیٹھ رہے۔ محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔